اگر ہم قانون کی بات لیں گے تو قانونی طور تو ہم سب مسلمان ہیں. میں آپ کو کیوں فتویٰ دوں آپ مشرک ہیں؟ آپ کیوں مجھے فتویٰ دیں گے آپ کافر ہیں؟ مسلکی منافرت نہیں کہوں گا، سوری ٹو سے، بلکہ تنظیمی منافرت کہوں. آپ دنیا میں کہیں مسلکی مسجد نہیں دیکھیں گے، صرف تنظیمی مسجدیں ہیں. جب سے یہ تنظیمیں پیدا ہوئی ہیں منافرت پیدا ہو گئی ہے. اور یہ زیارت قبور سنت ہے، گناہ نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا جس نے یہ سوال کیا، من زار قبر ابویہ احدہما او کلاہما فی کل یوم الجمعہ، اولاد صالح ہر جمعہ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جائے گا، اور اس میں کیا فائدہ ہے اس کے لیے؟ غفر اللہ، اس اولاد صالح کی مغفرت ہو جائے. ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے، جو پہلگام میں ہو گیا، اس کو ہم نے اس دن بھی کنڈم کیا اور آج بھی کنڈم کر رہے ہیں. اور اس کی ہم غیر جانبدار تحقیقات چاہتے ہیں. اور غیر جانبدار تحقیقات کرنے کے بعد جو بھی اس میں ملوث پائے ان سے ایسی عبرتناک سزا ان کو ملنی چاہیے کہ ساری دنیا 100 بار سوچے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. مکمل نظام حیات سمجھنے کے بعد میں سیاسی اسلام نہیں کہنا چاہتا ہوں بلکہ اسلامی سیاست کرنا چاہتا ہوں. پوڈ کاسٹ دیکھنے اور سننے والوں کو رشید راحل کا پیار بھرا سلام. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے میر وائز جناب مولانا حسن فردوسی صاحب کو. مولانا صاحب، ایشین میل پوڈ کاسٹ میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب، آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچپن کے بارے میں. سب سے پہلے کہ آپ کہاں تولد ہوئے اور آپ کا تعلیمی سفر کہاں سے شروع ہوا اور کس طرح سے آپ نے اپنا بچپن گزارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری جائے پیدائش لاوی پورہ سری نگر ہے. 30 مارچ 1979 کو میں پیدا ہوا ہوں. میری تعلیم کی شروعات لاوی پورہ مڈل سکول سے ہوئی ہے. مڈل سکول سے نکلنے کے بعد میں گورنمنٹ ہائی سکول ناربل میٹرک کیا ہے. اس کے بعد 12th تک گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول ماگام سے کیا ہے. اس کے بعد گریجویشن اور ایم اے ان ہسٹری مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی سے کیا ہے حیدرآباد سے. اور عالم اور فاضل کی تعلیمات دیوبند وقف سے کی ہے. آج کل الحمدللہ پی ایچ ڈی کی بھی تیاری کر رہا ہوں، ایڈمیشن ہو چکا ہے. مولانا صاحب، یہ بتائیے کہ میر وائز کس نے آپ کو خطاب دیا اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اصل میں 2013 میں مسلم پرسنل بورڈ جموں کشمیر کا ایگزیکٹو ممبر بنا، کیونکہ سارے دیش میں ہندوستان میں ایک مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، مگر جموں کشمیر میں الگ سے ایک مسلم پرسنل لا بورڈ ہے جن کے سربراہ مفتی اعظم ہوا کرتے ہیں. ان دنوں مولانا مفتی بشیر الدین فاروقی صاحب یہاں گرینڈ مفتی اعظم تھے، تو انہوں نے مجھے مسلم پرسنل بورڈ کا ممبر بنایا. پھر جتنے بھی میٹنگیں ہوا کرتی تھی میں ان میٹنگوں میں شامل ہوتا تھا. 2016 کے برہان انریسٹ کے بعد ایک میٹنگ بلائی گئی. 3 مدعے تھے، اس میں 3 مسائل پہ بات کرنی تھی. تقریباً 300 علماء کرام وہاں جمع تھے، تو ہر ایک کو بولنے کے لیے 3 منٹ دے دی گئی. مفتی بشیر الدین فاروقی صاحب بذات خود اس کی صدارت کر رہے تھے. جب میری باری آئی تو میں نے صرف 1 منٹ میں 3 مسئلے بیان کیے اور تینوں کا حل بھی بتا دیا. صرف 1 منٹ میں نے 3 منٹ 4 منٹ نہیں لیے. پھر وقفہ ہو گیا. وقفہ سے پہلا ہی میرا 1 منٹ کا خطاب ہو گیا. وقفے کے بعد مفتی اعظم صاحب نے ہم کو سب کو کھانا کھلایا، مسلم پرسنل بورڈ. تو اس نے اعلان کر دیا وہاں پر کہ یہاں حسن فردوسی صاحب ہے، اس کو ہم میر وائز گوشت کرتے ہیں، اس کو ہم میر وائز بناتے ہیں. تو میں نے رونا شروع کر دیا. حقیقت میں یہ ہے، اگر وہ ویڈیو آج بھی میرے پاس ہو
تو میں نے اس میں رونا شروع کر دیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں. اس نے کہا آپ چھپ کر کے بیٹھیے, آپ اس قابل ہو. میں نے اعلان کر دیا. اس کے بعد 2017 میں مفتی اعظم صاحب بہت زیادہ بیمار ہو گئے, تو میں کچھ دنوں سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں, جو آج مفتی اعظم صاحب ہیں, مفتی ناصر الاسلام فاروقی صاحب, ان کے ساتھ وہاں ٹھہرا. تو مفتی اس وقت کے بشیر الدین فاروقی صاحب نے میرا ہاتھ مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام صاحب کے ہاتھ میں دے دیا کہ آپ دونوں بھائی ہو اور ہمیشہ یہ ساتھ نبھانا, ایک دوسرے کو عزت کر کے آگے چلنا. پھر ہوا ایسے کہ مفتی بشیر الدین فاروقی صاحب اس دنیا سے چلے گئے. اس جنازے میں میں خود تھا, خانقاہ معلیٰ میں جنازہ ہوا. پھر 5 جنوری 2017 کو ہی مفتی اعظم مفتی جموں کشمیر ناصر الاسلام فاروقی صاحب کنزر مرکزی جامع مسجد شاہ ہمدان میں جمعہ خطاب کے لیے آ گئے. تو میں مسجد میں بیٹھا تھا, جتنے بھی ایگزیکٹو ممبران تھے مسلم پرسنل بورڈ جموں کشمیر کے, وہ سارے ان کے ساتھ تھے. 6 تھے, 7واں میں تھا. تو مفتی صاحب نے کہا آج میں یہاں جمعہ خطاب دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا آپ کو پوچھنے کی ضرورت تو کمیٹی سے مت ہے. میں نے کہا نہیں, میں ایسا مولوی صاحب نہیں ہوں کہ کمیٹی کے ماتحت رہوں. آپ آئیے, کوئی دقت نہیں. میں نے ان کو ممبر پہ چڑھایا اور اعلان کر دیا آپ مفتی اعظم جموں کشمیر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, سارا خطاب آج یہی دیں گے. خطاب کرنے کے بعد لوگ وہاں اٹھ کھڑے ہوئے کہ آپ نے تو اعلان کر دیا ہے یہ میر وائز صاحب ہیں, مگر ابھی دستار بندی ہونی باقی ہے. مفتی بشیر الدین فاروقی صاحب کے فرزند مفتی ناصر الاسلام فاروقی صاحب نے 6 ممبران جو ایگزیکٹو ممبران تھے مسلم پرسنل بورڈ کے, ان کو ایک ایک کر کے نام بلا کر اٹھا لیا, آ جائیے ادھر, اور میرا نام بھی, آپ بھی اٹھیے. تو انہوں نے دستار ساتھ لایا تھا, انہوں نے میری دستار بندی کی. وہاں اتنا رویا, میں تقریباً 10 منٹ چھپ نہیں کر پایا, میں اتنا رویا, کیونکہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے. میر وائز بننا معمولی کام نہیں ہے. میں سمجھ رہا تھا یہ کتنا بڑا بوجھ میرے اوپر ڈالا گیا ہے, میں اس کے اہل نہیں ہوں. مگر ان نے دستار باندھ دیا. پھر سارے چینلوں نے وہ دکھا دیا, یہاں اخبارات میں بھی آ گیا, سوشل میڈیا پہ وہ وائرل, بہت زیادہ وائرل ہو گیا. تب سے میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں اور اللہ کے فضل ہے. جی صاحب, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک IAS آفیسر یا KS آفیسر بننا مشکل ہے جبکہ ایک مولوی بننا آسان ہے؟ بالکل, جو یہ دارالعلوم کا جال یہاں بچھایا گیا ہے اس میں بھی کرائیٹیریا میرے خیال سے نہیں ہے. میں اس بندے کا نام نہیں بتاؤں گا. اس ماہ رمضان میں ایک بندہ میرے پاس آ گیا, میر وائز صاحب یہ 20 لاکھ روپے میری طرف سے آپ کو. میں نے کہا مجھے کیا کرنا ہے, ایک دارالعلوم بنائیے. میں نے کہا دارالعلوم بہت سارے ہیں, مجھے دارالعلوم بنانے کی ضرورت, پھر کیا ہے آپ کے مائنڈ میں سننا چاہتا ہوں. میں نے کہا ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہتا ہوں. اگر آپ اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے بچے جو یہاں جموں کشمیر کے بچے ہیں وہ دلی میں جاتے ہیں IAS کی پریپریشن کے لیے, IPS کی پریپریشن کے لیے, IRS کی پریپریشن کے لیے, یا UPSC کے لیے, تو وہ وہاں ڈیرا بھی کرنا پڑتا ہے, کھانے کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے, اور 3 لاکھ روپے, 6 لاکھ روپے, 10 لاکھ روپے کوچنگ انسٹیٹیوٹوں کو بھی دینے پڑتے ہیں. میری ایک خواہش ہے, ان سے میں کہہ رہا تھا, میری ایک خواہش ہے میں ایسا ایک انسٹیٹیوٹ یہاں بناؤں جہاں میں ان کو تعلیم مفت دوں. اگر آپ اس میں تعاون کرنا چاہیں, میں ان کو ریزیڈنس بھی مفت دینا چاہتا ہوں, میں ان کو کھانے کے لیے بھی مفت دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا میر وائز صاحب آپ کی سوچ بہت بلند ہے, مگر میری ایک ایڈوائس ہے, آپ فری میں پڑھائیے مگر کھانے سے پیسے لیجیے, رہنے کے پیسے لیجیے ان سے, کیونکہ ان کو بھی لگے ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا اور اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں. اگر اللہ نے چاہا, دارالعلوم بہت زیادہ ہے, اور ان دارالعلوموں سے کیا ہوا یہ بھی میں آپ کی وساطت سے قوم کو کہنا چاہتا ہوں. آج یہ مولانا صاحب جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں نا, یہ ISI نہیں کر پائیں گے, یہ KPS بھی نہیں کر پائیں گے, IPS بھی نہیں کر پائیں گے. جب وہ کسی میدان میں نہیں آگے بڑھ پائے تو وہ دارالعلوم کا رخ کرتے ہیں. وہاں سے آنے کے بعد اتنی مسجدیں یہاں نہیں ہیں جتنے مولانا صاحب پیدا ہوئے ان دارالعلوموں سے.
پھر کیا ہے راحل صاحب، آپ ایک مسجد میں امامت کر رہے ہیں، میں بھی دارالعلوم سے پڑھ کے آ گیا، آپ کو جب میں نہیں گراؤں گا تو میں آگے کیسے بڑھوں گا؟ یہ بہت بڑی پرابلم ہے یہاں پہ۔ یہ جو مذہبی منافرت یا مسلکی منافرت آج کل پھیلائی جا رہی ہے، خاص کر یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گھر گھر علماء نکلے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو ایک دوسرے کے خلاف فتوے جاری کرتے ہیں۔ آپ کا کیا رول ہے بحیثیت میر وائز؟ اگر آپ نے میرا پیج دیکھا ہوگا یا میری سپیچز دیکھی ہوں گی یا میں کبھی لکھتا ہوں تو سب میں میرا یہی ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمے کی بنیاد پہ ہم ایک ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ جب ہم ایک ہیں، کلمے کی بنیاد پہ ایک ہیں، پھر ہم مسلمان ہو گئے۔ پھر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، یہ دوسری بات ہے، یہ حقیقی مسلمان بنا ہے کہ قانونی مسلمان۔ اگر ہم قانون کی بات لیں گے تو قانونی طور تو ہم سب مسلمان ہیں، میں آپ کو کیوں فتویٰ دوں آپ مشرک ہیں؟ آپ کیوں مجھے فتویٰ دیں گے آپ کافر ہیں یا آپ گستاخ ہیں؟ یہ کسی کے جائز نہیں ہے کسی کو یہ فتویٰ دے دے کہ آپ مشرک ہیں، آپ کافر ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آپ کو کوئی الزام دیتا ہوں آپ اس کے قابل نہیں ہیں، پھر وہ آسمانوں میں جاتا ہے، ان کے لیے وہاں جگہ نہیں ہوتی ہے، زمینوں میں جاتی ہے، وہاں بھی جگہ نہیں، پھر وہ لوٹ کے اسی پہ آتی ہے۔ آج جو یہاں میں اس کو مسلکی منافرت نہیں کہوں گا، سوری ٹو سے، بلکہ تنظیمی منافرت کہوں گا۔ یہاں تنظیمی منافرت ہے۔ ہم نے دیکھا یہاں، آج میں امراج باغ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے پوڈ کاسٹ کے لیے، آپ جائیے اخراج پورہ، 2 مسجدیں ہیں ایک ساتھ ہیں، کوئی گیپ نہیں ہے۔ ایک سکھ بھائی میرے ساتھ چلتا تھا، مجھے یاد نہیں ہے کس سال، اور یہاں زیون کا امتیاز صاحب بھی تھا، ان کی شادی یہاں ہی ہوئی ہے۔ ہم جا رہے تھے کسی دعوت کے پروگرام میں، تو ایک سکھ بھائی ہمارے ساتھ چلے، چونکہ میں اس وقت چھوٹا تھا، بڑا یہ اسلام کا تھا، میں نے اس کو کہا سکھ بھائی آپ جہنم میں جاؤ گے اور آپ جل جاؤ گے، آگ میں جلو گے، آپ مسلمان بن جاؤ، جنت میں جاؤ گے۔ تو وہ بھی ہم سے کہتے چھوٹے بھی ہے، تو چلتے چلتے یہاں اخراج پورہ ہم پہنچے۔ وہاں ایک مسجد جو تنظیمی مسجد ہے، مسلکی مسجد نہیں ہے، آپ دنیا میں کہیں مسلکی مسجد نہیں دیکھیں گے، صرف تنظیمی مسجدیں ہیں۔ جب سے یہ تنظیمیں پیدا ہوئی ہیں منافرت پیدا ہو گئی ہے، اور مولوی صاحب بھی تنظیم کے پیدا ہو گئے، مسجد بھی تنظیموں کے بنائے گئے۔ جیسے وہ تعویذ لگاتے ہیں نا، مسجدوں کو تعویذ لگائے گئے ہیں بورڈ کے بدلے، بورڈ ہے وہ ان کے تعویذ ہیں، اور یہ بھی شرک ہے، یہ تنظیم کا بورڈ لگانا بھی شرک ہے۔ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مسجد کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے تنظیم کی بنیاد پہ۔ کیا اسلام میں مقدم نہیں ہے اتحاد؟ مقدم نہیں ہے اتفاق؟ کیا اسلام میں مجھے آپ کے خلاف بولنا جائز ہے؟ اسلام میں آپ کی عزت کرنا جائز ہے میرے لیے۔ مولانا یہاں میں آپ سے مگر یہ کہنا چاہوں گا، وہاں ایک پلنتھ دیا ہوا تھا ایک مسجد کا، مگر بورڈ لگا تھا تنظیم کا، یہ کس تنظیم کی بن رہی ہے؟ آلریڈی ایک مسجد بنی تھی، تو اس سکھ بھائی نے ہم دونوں کو روکا، بھائی یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا مسجد کن کی ہے؟ بورڈ لکھا تھا، میں نے بورڈ پڑھ لیا، اچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی مسجد بن رہی ہے۔ اس نے کہا یہ کن کی مسجد بن رہی ہے؟ اس میں بورڈ لگا تھا، کیونکہ ہم پہلے بورڈ لگاتے ہیں پھر بناتے ہیں۔ للہیت اس میں نہیں ہوتی ہے، تنظیم کو خوش کرنا ہوتا ہے، اللہ خوش نہیں ہوتا ہے ایسے۔ جب ہم نے یہ بورڈ بھی پڑھا یہ اس تنظیم کا ہے، اس نے کہا بھائی صاحب مجھے یہ بتائیے ان دونوں میں سے مسلمان مسجد کون سی ہے؟ میں لاجواب ہو گیا، میں کیا کہتا؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ کیا آج سارے ہندوستان میں دلت مسلمان نہیں ہوتے؟ اسی تنظیم پرستی نے ان کو روک دیا۔ چلیے آپ۔ مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں جہاں تک اسلام کا ظہور ہوا ہے، حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اسلام جو لایا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال تھی انہوں نے ایک کلچر کے حساب سے میں کہوں گا اس اسلام کو پھیلایا ہے، اور صدیوں سے یہاں لوگ اسی کلچر کی بنیاد پہ اسلام کے تابع ہیں۔ لیکن آج کل کی جو تنظیمیں ہیں یا آج کل کے جو علماء ہیں، اکثر کا یہ کہنا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ صحیح اسلام نہیں ہے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اصل میں آپ کو یہ کریکٹ کروں
کہ یہاں کی اسلامی بنیاد جس نے ڈالی ہے سید عبدالرحمن بلبل شاہ ترکستانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ڈالی ہے۔ کوٹا رانی کو انہوں نے مسلمان بنایا ہے، جو یہاں کے بادشاہ تھے اس کو بھی انہوں نے مسلمان بنایا ہے۔ ایک تو برہمن تھا اور وہ بودھ تھی، دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر 700 سادات لے کر امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں وارد ہوئے۔ وشنو کے ساتھ اس نے بحث کی، خانقاہ معلیٰ میں بحث ہوئی وشنوا کے ساتھ، وشنوا ٹک نہیں پائے ان کی دلیلوں کے سامنے۔ پھر انہوں نے سب گوروں کو جمع کر دیا خانقاہ معلیٰ میں، جس کو ہم آج خانقاہ معلیٰ کہتے ہیں، وہاں جمع کر کے ان سے کہا کہ جو امیر کبیر میر سید علی ہمدانی دعوت لے کر آئے ہمیں یہ قبول کرنا ہوگا، کیونکہ ان کی دلیل مضبوط ہیں اور ہم دلیل کی بنیاد پہ مسلمان ہوئے ہیں، ہم ڈیبیٹ کی بنیاد پہ مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر ان گوروں میں وہ یونا لگا ہوا تھا یہاں بھی، تو اس نے ان کو نکال دیا، جس کو کشمیری میں ڈائی خیر کہتے ہیں، ان کو جلا دیا۔ تو تب سے ہم مسلمان بنے۔ پھر یہ خانقاہی نظام پھر چلتے چلتے یہ شرک نہیں ہے۔ اصل میں ایک حدیث کہنا چاہوں گا آپ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وہ ہماری ماں ہے، مومنین کی ماں ہے، 200 کروڑ دنیا میں مسلمان رہتے ہیں، ان کی ماں ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں قبرستان جاؤں، قبرستان جا کر میں کیا پڑھوں؟ آج ساری دنیا کے مسلمان ہی پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا انشاء اللہ للاحقون ونسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کو قبرستان جانے منع نہیں کیا۔ اگر میرے جیسا کم ظرف مولوی ہوتا تو اس کو کیا آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پہ، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، یعنی عورت بھی جا سکتی ہے۔ اور پھر احادیث میں یہ آیا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر جب اس دنیا سے چلے گئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قبرستان وہاں اس تربت اطہر پر جاتی تھی، وہ فرماتی تھی کہ میرا یہ دائیں مبارک اور چہرہ مبارک کھلا ہوا تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں اپنے شوہر کے پاس جاتی ہوں۔ یاد رکھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر اس دنیا سے میرے والد بھی چلے گئے بظاہر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، ان کے پہلو میں اس کو سلایا گیا، تربت اطہر کے حوالے کیا گیا۔ تو میں جاتی تھی، پہلے ایک ہی تھا میرا شوہر، اب میرا باپ بھی وہیں پڑا، میں جاتی تھی، اور جب میں جاتی تھی چہرہ بند نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی یہ ایک شوہر ہے دوسرا باپ ہے۔ مگر اس کے بعد جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو انہوں نے ایلچی میرے پاس بھیجا، کیا میں وہاں ایک جگہ لے سکتا ہوں، آپ اجازت دیتی ہو؟ تو انہوں نے اجازت دی اور فاروق اعظم کو وہاں دفن کیا گیا۔ احادیث میں آیا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشدودۃ علی ثوبی، اب میں جب جاتی تھی، جب فاروق اعظم وہاں تربت اطہر کو حوالے کیے گئے، میں نہیں، پردہ تو پہلے بھی تھا، مگر چہرہ ڈھانپ کے جاتی تھی۔ پہلے چہرہ بند نہیں ہوتا تھا، صرف چہرہ، کیونکہ شوہر کے پاس چہرہ کھلا ہونا کوئی عیب نہیں، باپ کے سامنے چہرہ کھلا ہونا کوئی عیب نہیں۔ مگر جب فاروق اعظم وہاں دفن کیے گئے تو اس نے کہا، کیونکہ یہ ایک خاوند ہے، شوہر ہے، دوسرے والد ہے، ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، ایمان کا رشتہ ہے، میں ان کی ماں ہوں، مگر ان کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، مشدودۃ علی ثوبی۔ پھر میں جب بھی جاتی تھی اس قبرستان میں، وہ قبرستان ہی ہو گئے پھر، تو میں جب جاتی تھی ادھر مشدودۃ علی ثوبی، میں اپنا چہرہ بھی چھپا کر جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہاں یہ نکلتا ہے کہ جو ہماری ماں بہنیں زیارت گاہوں پہ جاتی ہے یا قبروں پہ جاتے ہیں، اگر وہ باضابطہ طور پردہ کر کے جائیں گے تو کوئی گناہ نہیں، شریعت کے مطابق جائیں تو کوئی گناہ نہیں۔ اور مرد کے لیے تو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لمبا حدیث ہے مگر اتنا ہی میں آپ کو، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت کرتے ہیں، طبرانی کی حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق بیان کیے۔ نماز کے بعد ایک صحابی کھڑا ہو گئے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے، میرا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے، میں تو یہ ثواب نہیں کما سکتا ہوں۔ فرمایا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، من زار قبر ابویہ،
آپ کا باپ زندہ تھا، آپ کی ماں زندہ تھی، آپ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے. جس طرح قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اس طرح ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. مگر اب جب ماں اور باپ آپ کے سامنے نہیں ہے، وہ قبر میں دفن ہے، اب کیا کریں گے؟ چہرہ تو نہیں دیکھ سکتے. پھر فرمایا من زارا، جس نے اب زیارت کی، قبر کی، ابویہ ہے ماں باپ کی، احدہما ان دو میں سے ایک کی، او کلاہما یا دونوں کی. دیکھیے حدیث کتنی پیاری حدیث ہے. جس نے اپنے باپ کے قبر کی زیارت کی، جس نے ماں کے قبر کی زیارت کی، یا جس نے دونوں کی قبر کی زیارت کی. یہ زیارت قبور گناہ نہیں ہے، یہ سنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عملی سنت بھی ہے اور قولی سنت بھی ہے. عائشہ صدیقہ نے ڈھونڈا، اس کو شب برات ہم کہتے ہیں. کہاں پائے؟ مزار بقیع میں. مزار بقیع تو مدینہ طیبہ میں ہے، اور مدینہ طیبہ میں جب جاتے ہیں اس تربت اطہر پر، اس قبر کو میرا جان قربان، میری جسم قربان، میری ماں باپ قربان، میری بھائی قربان، بہنیں قربان، بچے قربان، اس تربت اطہر کے پاس میں گیا ہوں مگر ٹھہر نہیں پایا، کیونکہ وہاں جانا یہ معمولی بات نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے. بابر جبریل سے نکل کر 33 کنال زمین پہ ایک قبرستان مشتمل ہے جس کو مزار بقیع کہتے ہیں. عائشہ صدیقہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پایا، دعا کرتے تھے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے قبرستان میں. یہ عملی سنت ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتم عن زیارت القبور، میں نے آپ کو زیارت قبور سے منع کیا تھا مکہ شریف میں. مگر مدینہ میں کیا فرمایا پھر؟ نہیتم عن زیارت القبور، میں نے آپ کو منع کیا تھا نا، فزوروها، اب اجازت ہے، کھلی اجازت ہے، جاؤ قبروں کی زیارت کرو. اور یہ زیارت قبور سنت ہے، گناہ نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا جس نے یہ سوال کیا، من زار قبر ابویہ احدہما او کلاہما فی کل یوم الجمعہ، اولاد صالح ہر جمعہ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جائے گا، اور اس میں کیا فائدہ ہے اس کے لیے؟ غفر اللہ، اس اولاد صالح کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی لمبی حدیث ہے، مگر اتنی سی بات کہوں. ذوالفقار صاحب نے فرمایا ہے، پیر ذوالفقار صاحب بہت بڑے روحانی عالم ہیں اس وقت دنیا میں، انہوں نے فرمایا ہے کہ جب آپ قبرستان جائیں پھر ماں کی قبر دیکھیں گے. راحل صاحب، ماں کی قبر، ماں کے بدلے دنیا میں کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجنت تحت من اقدام امہات، اگر آپ کو جنت دیکھنا ہے تو وہ جنت آپ کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ نہیں فرمایا جب تک وہ زندہ ہے، یہ نہیں فرمایا مرنے کے بعد ختم. پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ قبرستان جائیں گے پھر اپنے ماں کی قبر دیکھیے، قدموں تلے وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں، وہاں ماں کے قدموں تلے بیٹھیے کیونکہ وہاں جنت ہے. باپ کی قبر دیکھیں گے تو سرہانے کی طرف بیٹھیے، ماں کی قبر جب ہو تو قدموں کے نیچے بیٹھیے. بہت بڑی بات ہے. مولانا صاحب، میں یہاں جسارت کرتا ہوں، ایک اور چیز کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں کہ جموں کشمیر میں گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران جو حالات رہے ہیں اور عالمی سطح پر جو مسلمانوں کے مشکلات ہو رہے ہیں، اسلامیو فوبیا کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ کیوں آج دنیا ایک طرف اور مسلمان ایک طرف؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا میری امت پہ ساری الکفر ملت واحد ایک ہو جائیں گی مسلمانوں کے خلاف، اور ان کو گیو دا ڈاگ بیڈ نیم اینڈ کل ہم، ان کو غلط نام دیا جائے گا اور ان کو قتل کیا جائے گا. آج ہی ریسنٹلی جو واقع ہوا ہے، جو پہلگام میں ہو گیا، اس کو ہم نے اس دن بھی کنڈم کیا اور آج بھی کنڈم کر رہے ہیں، اور اس کی ہم غیر جانبدار تحقیقات چاہتے ہیں. اور غیر جانبدار تحقیقات کرنے کے بعد جو بھی اس میں ملوث پائے ان سے ایسی عبرتناک سزا ان کو ملنی چاہیے کہ ساری دنیا 100 بار سوچے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو یہ میڈیا ہے پورا غلط پروپیگنڈا کیا، کیونکہ میں اس دن دلی میں تھا، پورا غلط پروپیگنڈا ہندو مسلم کرنے کی کوشش کی، ناکام کوشش.
کہیں کہیں کچھ واقعات بھی ہوئے ہیں، میں اس کو اگنور نہیں کر سکتا ہوں، ڈینائی نہیں کر سکتا ہوں، مگر یہ میڈیا کا کھیل ہے، ہندو مسلم ٹیررسٹ مگر مجھے یہ بتائیے راحل صاحب، جس نے گاندھی کو مارا وہ مسلم ٹیررسٹ تھا؟ جس نے راہل گاندھی کے باپ یا اس کی ماں کو مارا، دادی کو مارا، کیا وہ مسلم ٹیررسٹ تھا؟ جب مسلمان کو یہ غلطی کرتا ہے تو ٹیررسٹ، یعنی ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں، کوئی مذہب نہیں ہے دنیا میں ٹیررزم کا۔ مولانا صاحب ایک اور پڑاؤ پہ ہم جائیں گے۔ گزشتہ کئی برسوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ سیاست میں دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ اکثر آپ دلی اور ملک کے مختلف شہروں میں کانفرنسوں میں شرکت کر رہے ہیں اور سیاست پہ بات کرتے ہیں۔ کیا وجوہات ہے سیاست کی طرف راغب ہونا؟ اصل میں اسلام کو کمپلیٹ وے آف سمجھتا ہوں، مکمل نظام حیات سمجھتا ہوں، مکمل نظام زندگی سمجھتا ہوں۔ مکمل نظام حیات سمجھنے کے بعد میں سیاسی اسلام نہیں کہنا چاہتا ہوں، بلکہ اسلامی سیاست کرنا چاہتا ہوں۔ سیاسی اسلام نہیں کہنا چاہتا، اسلامی سیاست، یہ دو چیزیں بہت بڑی فرق ہے۔ اگر اس پر بات کریں گھنٹوں لگے۔ مختصراً ہمیں تھوڑا بہت اس میں وضاحت کیجیے ہمارے ناظرین کو، آخر اسلامی سیاست اور سیاسی اسلام۔ ایک تو اسلامی سیاست یہ ہے کہ یہ ایک شعبہ ہے اسلام کا، اسلام کے ماتحت سیاست کو رکھنا ہے۔ دوسری ہوگی سیاسی اسلام، یعنی سارا اسلام سیاست کے ماتحت کرنا، ارد گرد گھمانا نہیں، وہ سراسر غلط ہے، وہ غلط ہے۔ اس سے نقصان مسلمان، بہت زیادہ نقصان۔ آج کل ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو، کہ دنیا میں اسی کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ، اسی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہے۔ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب کہاں تک آپ اپنے آپ کو پا رہے ہیں کہ آپ اس چیز میں کامیاب ہو رہے ہیں جو دو چیزوں کا آپ نے فرق بتایا، کہ جس نظریہ سے آپ اسلام کو دیکھتے ہیں یا جس نظریہ سے آپ سیاست کو دیکھتے ہیں، کشمیر میں کیا کبھی ایسا موقع ملے گا کہ جو آپ کا خواب ہے، جو آپ کا نظریہ ہے، اس نظریہ کو آپ لوگ یہاں کے فالو کریں گے؟ انشاءاللہ جو انٹلیکچوئلز ہیں، میں اپنے آپ کو انٹلیکچوئلز میں شمار نہیں کرتا ہوں، بلکہ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے انٹلیکچوئلز سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور الحمدللہ بہت بڑا طبقہ انشاءاللہ آنے والے زمانے میں، مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں مجھے لگتا ہے انشاءاللہ یہ بہت زیادہ کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ ہم رول کریں گے۔ آپ CM-CRM اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت بتائیے، یا لائرز کونسل جو ہے یا مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے، ان کی میٹنگوں میں آپ جاتے ہیں، وجوہات کیا ہے، مطلب لائرز کونسل کا اور CM-CRM کا؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے سارے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے، اور جیسے کہ میڈیا میں بھی آ چکا ہے 9 لاکھ کنال زمینیں ان کے پاس، تو ان کے 2 جنرل سیکریٹریز ہیں، 2 وائس پریزیڈنٹ سے جن سے میری ملاقات ہوئی ہیں، ایک سعادت اللہ حسینی صاحب ہیں اور دوسرے عبید اللہ خان اعظمی صاحب، جو آج کل بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائی کاملہ عطا فرمائے، ٹاٹا میموریل ہاسپٹل بمبئی میں ایڈمٹ ہے اور CA پیشنٹ ہیں، اللہ ان کو شفائی کاملہ عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد مجددی صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، ان کے ساتھ 1-to-1 میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے یہاں قائل کیا کہ آپ بھی اپنی وائس ہمارے پلڑے میں ڈال دیجیے، کیونکہ ہم اس دیش کو کامیاب چاہتے ہیں، کیونکہ انگریزوں سے غلامی کی لہر، غلامی کی آواز پہلے ہم نے ہی اٹھائی ہے، مسلمانوں نے اٹھائی ہے، پھر یہ سفید انگریز تو یہاں سے چلے گئے۔ اب جو میں نے پچھلے ہی ایک بہت بڑی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ میں ایک تقریر کی، تو میں نے بھی سوشل میڈیا پہ ڈالی نہیں، اس میں نے کہا بہت بڑی بدقسمتی ہے، ہم نے سفید انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کر دیا، مگر انہوں نے کالی اولادیں پیچھے چھوڑی ہے جو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو CM-CRM کمبائنڈ موومنٹ فار کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف مائنارٹیز، آج ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں مائنارٹیز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلم ہو، سکھ ہو، دلت ہو، منی پور میں عیسائی ہو، تو ہم نے اس میں سوچ سمجھ کر یہ کوشش کی کانسٹیٹیوشنلی
جو رائٹس ہیں مائنارٹیز کے اس پر بات کریں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ رائٹس ہیں جو ہم اچیو کر سکتے ہیں. جو اچیو نہیں کر سکتے اس پہ محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اچیو نہیں ہوگا، ہاں جو اچیویبل گولز ہوں ان پہ محنت کرنا اور انشاءاللہ کامیابی ہو جاتی ہے. اور تیسری آپ نے کہا آل انڈیا لائرز کونسل. میں چاہتا ہوں سارے دیش میں بنا کسی کاسٹ، کریڈ، کلر کہ جتنے بھی لوگ ان کے پاس بہت ساری پرابلمز ہیں، کورٹ میں جانا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں ہوتا. کیونکہ جب سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں لائرز پہلے اپوائنٹمنٹ کے لیے 2 لاکھ 3 لاکھ لیتے ہیں، وہ کہاں سے لائیں گے؟ پھر میں ان کے ساتھ جڑ گیا آل انڈیا لائرز کونسل. تو ان کے ساتھ بہت ساری میٹنگز ہوئی ہے میری الحمدللہ، اور وہاں میں جاتا ہوں. انشاءاللہ ان کا ایک پروگرام کشمیر میں بھی کریں گے. جتنے بھی یہ کیسز ہیں ہاں وہ ہاں میں فون کرتا ہوں ان کو، میں آپ کو کیس بھیجتا ہوں، یہ دیکھ لیجیے. وہ کوئی پیسہ نہیں لیتے ان سے. یہ میں ایک کوشش کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ جڑا ہوں. اور کشمیر میں بھی کچھ لوگ میں نے ان کے ساتھ ان کو جوڑ دیا اور الحمدللہ وہ کامیاب ہو گئے. مولانا صاحب، یہ جو آپ نے بڑی بات کہی ہے کہ ملک میں جتنے بھی مائنارٹیز ہیں ان کے حقوق کی آپ بات کر رہے ہیں. حال ہی میں ایک بل پاس ہوئی ہے جو ابھی سپریم کورٹ میں ہے. ہم اس پہ ویسے بحث نہیں کر سکتے ہیں یا اس مسئلے کو نہیں چھیڑ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا نظریہ کیا ہے وقف امینڈمنٹ بل پہ؟ جو یہ وقف امینڈمنٹ بل ہے، ایک تو ہمیں اس وقت ان کانسٹیٹیوشنلی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک آپشن ہے. وہ آپشن یہ ہے کہ ہم عدالت کا رخ کریں. اور الحمدللہ 100 پٹیشنیں دائر ہوئی. اور آپ کی وساطت سے میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، سارے ہندوستان کو کہنا چاہتا ہوں، ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آل انڈیا لائرز کونسل کے ذریعے بھی ایک پٹیشن ہم نے بھی دائر کی. اور الحمدللہ انشاءاللہ الرحمن سپریم کورٹ بہت بڑی عدالت ہے. باہر کی میں بات نہیں کروں گا، لیکن میں جموں کشمیر کی بات کروں گا. جہاں تک وقف کا سوال ہے کہ وقف میں بہت ساری دھاندلیاں ہوئی ہے اور وقف کے جو فنڈز آتے ہیں ان کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے. اور جو باقی مذاہب کے لوگ اپنے وقف کو چلاتے ہیں، مسلمان شاید ملک میں اس طرح اپنا وقف نہیں چلاتے. اگر سرکار یہ کہنا چاہتی ہے کہ ایک ٹرانسپیرنسی اس میں آنی چاہیے، تو آپ اس پہ کیوں شور مچاتے ہو؟ اصل میں یہ معاملہ نہیں ہے. اگر آپ امینڈمنٹس دیکھیں گے تو ان میں 8ویں امینڈمنٹ پہ ہمیں اعتراض ہے، کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ ایک غیر مسلم بھی وقف بورڈ کا ممبر بن سکتا ہے. ہماری ایک مسجد ہے، ہم مسجد میں 4 ممبر ہیں، 2 غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. کیا کسی مندر میں ہم مسلمانوں کو شامل کر پائیں گے؟ اس پہ ہمیں اعتراض ہے. ہاں جو آپ نے بہت بڑی بات ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، یہ لازمی چیز ہے. اگر میں نااہل ہوں، میرے پاس وقف کی پراپرٹی ہے، میں نااہل ہوں، یہاں 5000 ابھی تو مجھے پورا یاد نہیں ہے، 5000 سے کچھ شرائنز ہیں، ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے، وہی میں کہتا ہوں ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے، کالج نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے. یہاں صرف وشنو دیوی مندر ایک ہے، ہاسپٹل بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے. جیسے بینک قرض فراہم کر رہا ہے، وقف بھی قرض کر سکتا ہے مگر نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ایک مافیا تھا. اس کو اگر سرکار سدھارنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے اس کے ساتھ ہم ہیں، وہ ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، احتساب ہونا چاہیے. اور اگر وہ سرکار یہ چاہتی ہے کہ جتنی بھی زمینیں پڑی ہیں، سالوں سے پڑی ہیں، وہاں یونیورسٹی بنائے، کالج بنائے، ہاسپٹل بنائے، ہم ان کے ساتھ ہیں. مولانا صاحب، یہاں ایک اور بات کی طرف آپ کا توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ وادی کا جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کچھ برسوں سے یہاں ڈرگ مافیا بڑا سرگرم ہوا ہے اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی متاثر ہو رہا ہے، اور خاص کر نوجوان طبقہ بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے، ڈرگ کی طرف جا رہا ہے. تو بحیثیت میر وائز اس حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے الحمدللہ عملی اقدام میں اس میں کچھ کیے ہیں، کیونکہ انڈیویجول کچھ نہیں کر پائے گا. ایک میں سوچ، یہاں میں نے بہت سارے انٹلیکٹوئلز کے ساتھ بات کی تھی کہ ہمیں ان کے خلاف
کڑی سے کڑی کارروائی کرنی چاہیے. ہمیں ہر ایک آنکھ گورنمنٹ کی اوپ نہیں رکھنی چاہیے. ہماری بھی خود بھی کھڑا ہونا چاہیے. میں باپ ہوں, کیا جو میری فیملی ہے مجھے فیملی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ میں ایک امام ہوں, جو میری مقتدی ہیں ان کے بارے میں مجھے نہیں پوچھا جائے گا. میں ایک ٹیچر ہوں, جتنے بھی اسٹوڈنٹ کالج یا پرائمری اسکول مڈل اسکول میں ہیں, کیا ان اسٹوڈنٹ کے بارے میں مجھے نہیں پوچھا جائے گا؟ یعنی جو میری ریسپانسبلٹی ہے مجھے وہ پوری کرنی چاہیے. بحیثیت باپ, بحیثیت اپنے محلے کا اگر میں ذمہ دار ہوں, بحیثیت ٹیچر, بحیثیت مولانا, بحیثیت میر وائز, یعنی ہر ایک ذمہ داری نبھانی چاہیے. مگر 15 لاکھ لوگ, 15 لاکھ گورنمنٹ کا جو اعداد و شمار ہے, 15 لاکھ لوگ ہمارے نوجوان تباہ ہو گئے ہیں. کسی اچھے انٹلیکچوئل نے ورلڈ میں اچھی بات کہی ہے کہ اگر 1 سال کی آپ کو یہ پریپریشن کرنی ہے تو پودے لگائیے, تو 1 سال کا ہو جائے گا آپ کا. اگر 10 سال کی ہے آپ کو تو آپ بڑے بڑے پودے سفیدے لگائیے. اگر آپ کو صدیوں کی یہ ویژن ہے, آئی کیو ہے, چنار لگاؤ. اگر پھر آپ کو جنریشن کی, تو اپنے بچے جو ہیں ان کی اچھی تربیت کریں. جب ہمارے قوم کے نوجوان بگڑ جائیں گے تو اس معاشرے کا کیا ہوگا؟ اب آپ نے بہت ہی قیمتی باتیں ہمیں بتائی اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو یہ پسند آ گئی. کیا آپ کا آخری پیغام کیا ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے؟ تمام ناظرین کے لیے ایک ہی پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں محبت بانٹنا چاہیے, نفرت کو دور کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو عزت دینی چاہیے, ذلت نہیں دینی چاہیے. ایک دوسرے پہ سر پہ دستار رکھنا چاہیے, دستار گرا کر پاؤں تلے اس کو روندنا نہیں چاہیے. سب سے یہی گزارش ہے, محبت سے سارا کام ہوگا. انشاءاللہ ساری دنیا کو محبت سے ہی فتح کریں گے. نفرت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور ہر سو پیار پھیلانا چاہیے. یہ تھے مولانا میر وائز حسن فردوسی صاحب. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور شخصیت کو دعوت دیں گے, اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں گے اور اپنے کامنٹ باکس میں کامنٹ لکھیں گے, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.